وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین کرام، آج ہمارے معاشرے کا ایک بڑا طبقہ جہاں بہت سے خرابیوں میں، گناہوں میں ملوث ہے، ان میں سے ایک غیبت اور چغل خوری بھی ہے. غیبت اور چغل خوری یہ خطرناک اور سنگین گناہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الغیبت اشد من الزنا، غیبت کا گناہ زنا سے بھی بڑھ کر ہے. حضرات صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے ادب کے لہجے میں عرض گزار ہوئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیف الغیبت اشد من الزنا، کیسے غیبت کا گناہ زنا سے بڑھ کر ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان الرجل لا یزنی فیتوب فیغفر اللہ لہ وَإِنَّ صَاحِبَ الْغِیبَ لَا يُغْفَرُ لَهُ حَتَّى يَغْفِرَهَا لَهُ صَاحِبُهُ، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب آدمی زنا کرتا ہے، زنا کرنے کے بعد اپنے کیے ہوئے عمل پر نادم، شرمندہ اور پشیمان ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ زنا جیسے سنگین اور خطرناک گناہ کو بھی معاف فرما دیتے ہیں. لیکن غیبت ایک ایسا گناہ ہے، جب تک ہم نے جس کی غیبت کی ہے اس سے جا کے معافی تلافی نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ گناہ معاف ہونے والا نہیں ہے. اور کسی کی غیبت کرنا ایسا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے. اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ کوئی آدمی اس کو پسند نہیں کرتا. کتنے لوگ ایسے ہیں جو کسی کے متعلق کوئی بات سنتے ہیں تو فوراً اس بات کا افشا کر دیتے ہیں اور اس بات کو دوسروں کے سامنے ظاہر کر دیتے ہیں. میرے بھائی، یہ حرکت بالکل مناسب نہیں ہے. چغل خوری یہ بھی اصل میں غیبت ہی کا ایک حصہ ہے اور غیبت کا اعلیٰ درجہ ہے. آج ہم لوگوں کو کسی کے متعلق کوئی بات سن لیتے ہیں تو وہ بات ہضم نہیں ہوتی، ثقیل غذائیں ہضم ہو جاتی ہیں، لیکن کسی کے متعلق کوئی بات سنے تو وہ ہضم نہیں ہوتی، بے چین ہوتے ہیں، بے قرار ہوتے ہیں اور فوراً جا کے اس شخص کے متعلق دوسروں کے سامنے اس بات کو ظاہر کر دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت نمام، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. چغل خوری کرنے والا لوگوں کا ایک ایسا محبوب مشغلہ بن گیا ہے کہ کسی کے بھی متعلق کوئی بات سن لیتے ہیں تو دوسروں کے سامنے ظاہر کر دیتے ہیں. اس سے معاشرے میں فساد اور بگاڑ لازم آتا ہے اور کتنے رشتہ داریوں میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں اور کتنے بنے بنائے گھر اجڑ جاتے ہیں. عزیز و اقارب میں تفرقہ اور جدائی پیدا ہو جاتی ہے اور کتنے دوست احباب جو سالوں سے بڑی محبت کے ساتھ ایک ساتھ رہا کرتے تھے، لیکن کسی بات کے سننے کی وجہ سے دوستوں میں دراڑ، خلیج، کشیدگی، نفرت اور بغض پیدا ہو جاتا ہے. یہ غیبت اور چغل خوری کا نتیجہ ہے. اور بہت سے لوگ اسی کام میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ فلاں کے پاس گئے اور فلاں کے متعلق کوئی بات سن لے اور جا کے دوسروں کے سامنے ظاہر کر دیے. اور آج کل کا یہ زمانہ میرے بھائی، ہر شخص کے پاس سیل فون موجود ہے. جب کسی سے ملاقات کے لیے آتے ہیں تو فلاں کے متعلق بات پوچھتے ہیں اور ریکارڈنگ کرتے ہیں جو بات کہی جاتی ہے، اور وہ ریکارڈنگ لے جا کے دوسرے شخص کو سناتے ہیں، اور وہ جس کے نتیجے میں دوستوں میں، رشتہ داروں میں اور محبین اور متعلقین میں دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں.
کتنا خطرناک یہ عمل ہے، یہ معاشرے کے بدترین لوگ ہیں۔ ایک شخص حضرت علی زین العابدین رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کسی کے متعلق غیبت کرنے لگا، تو حضرت نے فرمایا کہ خبردار کسی کی غیبت نہیں کرنا، یہ عمل ایسا ہے اور یہ عمل وہ لوگ کرتے ہیں جو انسانوں کی صورت میں کتے ہوتے ہیں، بظاہر انسان دکھائی دیتے ہیں لیکن انسانوں کی صورت میں وہ لوگ کتے ہوتے ہیں۔ کتنے گھر اجڑ گئے، کتنے گھر برباد ہو گئے، کتنے لوگوں میں تفرقہ ڈال دیے، کتنے لوگوں میں جدائی پیدا کر دیے، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہ کام بہت اچھا کیے۔ یاد رکھو تمہارا یہ عمل جس کی وجہ سے رشتوں میں جو دوریاں، دراڑیں، خلیج، نفرت اور بغض پیدا ہوا، دشمنیاں پیدا ہو گئیں، یہ عمل ایسا ہے کہ تمہارے لیے جنت میں جانے کے لیے رکاوٹ کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیادہ تر عذاب قبر چغل خوری کی وجہ سے اور پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو غیبت اور چغل خوری جیسے سنگین گناہ سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔